الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کی زندگی کو سنوار دے۔ یوں تو محنت کرنے سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے نیا بزنس شروع کیا، شروع میں تو اس کا بزنس بہت اچھا چلتا رہا، مگر کچھ عرصے کے بعد ادھار کے لین دین میں ایسے پریشانی کا سامنا شروع ہو گیا، کیونکہ ادھار واپس کرنے والے کی اکثریت نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اس کا بزنس ٹھپ ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران وہ کاروباری نقصانات کے دیگر وجوہات کے بارے میں تو سوچتا رہا، مگر حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے اس نے توجہ نہ کی۔ ایک دن ایک کتاب پڑھتے ہوئے اس کی نظر کچھ اس طرح کی تحریر پر پڑی کہ تم اپنے رب سے التجا کرتے ہو کہ تمہارے رب تمہارے حالات تمہاری چاہت کے مطابق کر دے، تو جہاں تم یہ چاہتے ہو تو کبھی تم نے یہ سوچا کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا تم وہ کر رہے ہو جو تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے؟ اس بات کو پڑھ کر اس بزنس مین کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کتاب، یہ صفحہ اور یہ تحریر میرے لیے کوئی غیبی چیز اور ہدایت کا پیغام ہے۔ بالآخر اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور آئندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کیا۔ پھر اپنے رب سے اپنے حالات کی بہتری کی دعا کی۔ اللہ پاک کے کرم سے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور ادھار کی وصولیاں ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ اس نے خود کو اس رب کے اس حکم کے مطابق بدل لیا تھا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جب انسان اپنے حالات کے بدلنے کی تڑپ اور طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے پہلے وہ خود کو کیوں نہیں بدلتا؟ یقین مانیے انسان اگر خود کو اللہ کریم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق بدل لے اور احکام الہیہ پر عمل کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی کرے تو اللہ کریم بہت رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا تو بھلا کہاں کی پریشانیاں اور کہاں کی آزمائشیں۔ نزول قرآن کریم میں فرمان رب رحیم ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم شب و روز جن آزمائشوں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر اپنے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ذرا غور بھی تو کریں کہ اس رب کریم کے کتنے فرامین اور احکامات پر ہم نے عمل کیا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، اگر تمہارا کوئی دوست تم سے 1000 بار کوئی کام اپنے کہے تو تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اولاً تو خود بھی ہچکچاؤ گے اور شرماؤ گے کہ میں نے تو اس کا کہنا مانا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس سے کام کو کہوں، اور اگر بے مروت ہو کر کہہ ہی دیا اور اس نے نہ کیا تو بھی اعتراض اور شکایت کرنا مناسب نہ سمجھو گے، اور خود ہی سوچو گے کہ جب ہم نے کبھی اس کی بات نہیں مانی تو اس کے نہ ماننے پر شکایت کیسے کریں۔ اب سوچو کہ دونوں جہاں کے پالنے والے رب العالمین کہ کتنے احکام پر تم عمل کرتے ہو، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا اور اپنی مرادیں ہر صورت پوری ہونے کی خواہش رکھنا کیسی بے حیائی ہے۔ واقعی ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں کہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی، فرض روزے ہم سے رکھے جاتے ہیں یا نہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ہم پوری ادا کرتے ہیں یا نہیں، قربانی لازم ہونے کے باوجود ہم کرتے ہیں یا نہیں، سچ بولتے ہیں یا نہیں، جھوٹ ہم سے چھوٹا نہیں جاتا، بدگمانی ہم سے چھوڑی نہیں جاتی، گانے باجوں فلموں ڈراموں اور بدنگاہی سے ہم دور ہیں یا نہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگ حقوق اللہ کی ادائیگی اور ان میں بھی بالخصوص نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں تو ہم سے ہوتی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو نے تو ہمیں کچھ بھی عطا نہیں کیا، ہم تو ساری رات وظائف کرتے رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، تجھ سے دعائیں مانگتے رہے، تو رب تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو بس شکایتوں کا پہاڑ لیے ہم اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں،
تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی پریشانیوں کو پسے پشت رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر رب تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو 18 محرم جمعے کے دن آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے بہت ہی آسان سا ہے کہ آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، وہ بھی ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد وقت نہ ہو تو آپ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور آپ نے ایک عمل، بہت ہی آسان سا اور چھوٹا سا عمل ہے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے آج کے دن ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ جمعہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، وہ بھی کسی بھی نماز کے بعد، وہ بھی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، آپ کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، آپ سب کا نام ایک ایک کا دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ ضرور اپنا نام نیچے کمنٹ میں میسج کریں، اور 20 بار جو درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرے گا صرف اسی کا نام ہی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دعا کا اہتمام ایسے ہو رہا ہے کہ وسیع پیمانے پر، اور ساتھ میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام ہوگا، اور پریشان لوگوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ان کے لیے، یا جنہوں نے بھی کمنٹ میں میسج کیے ان سب کے لیے ایک ایک کا نام لے کے دعا کا اہتمام ہوگا۔ تو آپ لوگ ضرور دعا میں شامل ہونے کے لیے کم از کم 20 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں، جن کے لیے ہم بھی کوشش فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں، آپ کی پریشانیاں حل ہوں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔